रहीम। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से एक पेशी थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं आज उन्होंने अपने दलाइल जारी रखे और अभी तक वो जो केस के कानूनी पहलू हैं उस पे ही अभी तक वो अपने दलाइल दे रहे हैं। उसके बाद हमें ये तवक्को रखते हैं कि वो जो स्क्रूटनी कमेटी की जो फाइंडिंग्स हैं, जो गैर कानूनी फंडिंग हुई है, गैर मुल्कियों ने की है, गैर मुल्की कंपनियों ने की है, गैर मुल्की शहरियों ने की है और बहुत बड़े पैमाने पे हुई है और जो कि खुफिया रखी गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, और जो बैंक अकाउंट्स के मामलात हैं जिनको मैं उठाता रहा, अभी उन पे उन्होंने दलाइल देना बाकी है। बहरहाल आज उन्होंने अपने कानूनी पहलुओं पे दलाइल जारी रखे और अब फॉरेन फंडिंग केस की जो हेयरिंग है वो कल सुबह इंशाल्लाह 10:30 बजे दोबारा बहाल होगी और ये पीटीआई अपने आर्गूमेंट्स जारी रखेंगे। हम तवक्को रखते हैं, तवक्को ही रख सकते हैं कि अगले चंद दिनों में ये अपने दलाइल मुकम्मल करेंगे और उसके बाद हमारे जो इनके दलाइल के हवाले से कोई जवाबात हैं वो हम इंशाल्लाह उसके लिए चंद घंटे लेंगे और फिर ये तवक्को रखते हैं कि फ़ॉरेन फंडिंग केस 7.5 पौने 8 साल बाद आखिरकार फ़ैसला महफूज होगा और इसका फ़ैसला सुनाया जाएगा। अब मैं आपको 3 बातों पे ज़रा तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। एक, जो खान साहब आजकल तकरीरों में जो बातें कर रहे हैं मुझे बड़ा दुख होता है, बड़ा अफसोस होता है। एक, वो ये कहते हैं कि अपनी आखिरत को संवारो, सच हक और गलत के दरमियान में तफरीक करो और मेरे साथ हो और इस्लामाबाद पे धावा बोलो। ये वो बारहा कह रहे हैं कि अपनी आखिरत को संवारो। खान साहब, मैं आपसे पूछता हूं कि आप कब अपनी आखिरत को संवारेंगे? आपके जो दौर गुजरा है उसमें जो जुल्म हुआ है, जो गैर कानूनी काम हुआ है, आपके दौर हुकूमत में साहिवाल के जो बच्चे थे उनके माँ बाप को भून दिया गया, उनको इंसाफ नहीं मिला। खान साहब, आप अपनी आखिरत को कब संवारेंगे? आपके दौर में हज़ारा हमारे भाई बहनों को कोयटा में कत्ल किया गया और उनकी लाशें सड़क पे पड़ी थी कई दिन। उनके रिश्तेदार रो रहे थे, नोकना थे। आपने उन पे इल्ज़ाम लगाया कि तुम हमें ब्लैकमेल कर रहे हो, जब तक उनकी तदफीन नहीं होगी मैं नहीं आऊँगा। खान साहब, आप अपनी आखिरत कब संवारेंगे? मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि जो आपके दौर में महंगाई हुई, माँ बाप ने अपने बच्चों को दरिया में फेंक दिया क्योंकि वो उनकी महंगाई की वजह से उनकी किफ़ालत नहीं कर सकते थे। आप उन तक पूछने भी नहीं गए, आपने उनके लिए कुछ किया नहीं कि पाकिस्तानी शहरी अपने बच्चों को जहर दे के मारा। आप अपनी आखिरत कब संवारेंगे खान साहब? आप अपने गरेबान में झांके, आप दूसरों को तलकीन ना करेंगे अपनी आखिरत संवारो। आप अपनी आखिरत संवारो। हर कोई अपनी आखिरत संवारता है, हर कोई अल्लाह ताला के सामने अपना जवाब देता है। आप कौन होते हैं कि जो दूसरों को कहते हैं कि अपनी आखिरत संवारो? आप पहले खुद अपनी आखिरत संवारो। दूसरी, आप बात करते हैं, आजकल ये बहुत चला हुआ है मीर जाफ़र और मीर सादिक का हवाला, जो कि बड़ा अफसोसनाक है। खान साहब, मैं आपसे ये कहता हूँ कि जो मॉडर्न डे मीर जाफ़र और मीर सादिक हैं वो लोग हैं जो आइन को तोड़ते हैं। ये हैं मीर जाफ़र मीर सादिक, जो इदारों पे इल्ज़ामात लगाते हैं क्योंकि उनसे इक़्तिदार ले लिया गया। ये है मीर जाफ़र मीर सादिक, जो कहते हैं कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो मुनसिफ है, जिसके सामने इमरान खान जवाबदेह है और मुल्ज़िम के तौर पे पेश हो रहा है, कहता है आप इस्तीफ़ा दो। ये हैं जो काम जो मीर जाफ़र मीर सादिक करते हैं कि इदारों को बदनाम करते हैं, आइन की खिलाफ वर्जी करते हैं, आइन की धज्जियाँ उड़ाते हैं।
یہ ہے وہ میر جعفر میر صادق. آپ کن میر جعفر میر صادق کی بات اٹھاتے ہیں؟ اور آپ کب سے سراج الدولہ اور ٹیپو سلطان بننے لگ گئے؟ مجھے یہ بتائیے کہ کون ٹیپو سلطان امریکہ کے صدر کی الیکشن جیتنے کے لیے 2 رکعت نفل پڑھتا تھا؟ ٹیپو سلطان کیا امریکی صدر سے ملاقات کے بعد اتنا آپے سے باہر ہو گیا، اتنا خوش ہوا کہ کہتے ہیں میں دوسرا ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں؟ کون سا ٹیپو سلطان ہے جو کشمیری مسلمانوں کے مودی کے ظلم کے حوالے کرتا ہے؟ یہ کون سا ٹیپو سلطان ہے؟ یہ کون سا سراج الدولہ ہے؟ آپ کس کی مثالیں دے رہے ہیں خان صاحب؟ آپ تو ان کے قریب بھی نہیں بھٹکتے. آپ کو صرف اور صرف اقتدار چاہیے، اور آپ کو جو آپ مطالبہ کرتے ہیں نا، جس طرح الیکشن کمیشن کے سامنے آپ مظاہرہ کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ میرا منصف جو ہے جس کو آپ نے خود لگایا کہ اس کو ہٹاؤ کیونکہ آپ کو خطرہ ہے کہ شاید وہ انصاف کی بنیاد پہ فیصلہ دے گا. یہ فیشزم ہے، اسے فیشزم کہتے ہیں. ہمارا اس وقت قوم کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ عمران خان جو ہے اب یہ جو کہتا ہے میں آزادی مارچ کرنے جا رہا ہوں، یہ آزادی مارچ نہیں ہے، یہ غلامی مارچ ہے. یہ پاکستان کی قوم کو غلام بنانے جا رہا ہے. یہ چاہتا ہے کہ میں قانون ہوں، میں آئین ہوں، میں منصف لگاتا ہوں، میں اپنی مرضی سے منصف کو ہٹاؤں گا، میں اپنی مرضی سے قانون اور آئین کی دھجیاں اڑاؤں گا، میں بالائے طاق ہوں ہر قانون اور آئین سے. یہ غلامی مارچ ہے. اگر آپ آزادی کے اتنے ہی چاہتے ہیں تو پھر آپ سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کو اپنی بادشاہت سے آزاد کریں. آپ کی پاکستان تحریک انصاف میں اس وقت بھی جو سینئر قیادت ہے وہ آپ کی اس پالیسی کے مارو یا مر جاؤ، یہ جو ڈو اور ڈائی آپ نے اپنائی ہے. مجھے معلوم ہے کہ آپ ڈی چوک پہ کیوں آنا چاہتے ہیں، کہ ڈی چوک پہ آ کے آپ اپنی منشا کریں، اپنی مرضی کریں سپریم کورٹ کے ساتھ، الیکشن کمیشن کے ساتھ اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، آپ ان کو اپنے ہاتھ میں لے لیں. یہ آپ کا مقصد. اور جو تحریک انصاف کی قیادت ہے اس میں اکثریت آج بھی مخالفت کر رہی ہے. میں ان کو داد دیتا ہوں. میں کہتا ہوں یہ وقت ہے کھڑے ہونے کا، کیونکہ پاکستان کی جو بقا ہے، پاکستان کی جو سلامتی ہے، پاکستان کی جو معاشی خود مختاری ہے وہ داؤ پہ ہے. ہم مزید انتشار برداشت نہیں کر سکتے. سری لنکا کا حال ہمارے سامنے ہے. سری لنکا کس طرح ڈوبا، آج وہاں پہ ہنگامے ہو رہے ہیں. پاکستان کی معیشت بھی ڈوب رہی ہے. آپ الیکشن کی تیاری کریں، آپ اپنی پارٹی کو سنواریں اور پرامن طریقے سے سیاسی عمل کو چلنے دیں. اور اگر جو بھی یہ انتشار آج نہیں شروع ہوا، یہ انتشار 2014 سے شروع ہے. پہلے آپ نے کہا کہ 4 حلقے کھولو، پھر اس کے بعد آپ نے کہا 35 پنکچر، پھر اس کے بعد جب آپ اقتدار میں آئے آپ نے کہا میں نہیں چھوڑوں گا. آج تک آپ نے کسی کو نہیں پکڑا. آج میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو فیشزم ہے، اگر اس کو جڑ سے نہ اکھاڑا گیا، اگر اس کا مقابلہ نہیں کیا گیا، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ نے سوشل میڈیا پہ مقابلہ کرنا ہے، آپ نے پرنٹ میڈیا پہ مقابلہ کرنا ہے، آپ نے الیکٹرانک میڈیا پہ مقابلہ کرنا ہے، آپ نے قانونی طریقے سے مقابلہ کرنا ہے. یہ پاکستان کی جنگ ہے. یہ جنگ پی ڈی ایم پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور پی ٹی آئی کی نہیں ہے. یہ پاکستان کی بقا کی جنگ ہے جو ہم نے فیشزم کے خلاف لڑنی ہے. عمران خان کا بھی مطالبہ ہے کہ فوراً الیکشن کا اعلان کرو. بفرض مال میں کہتا ہوں کہ آج اس کا مطالبہ منظور کر لیں، آپ الیکشن کا اعلان کر دیں. کل یہ کہے گا کہ مجھے اپنی مرضی کا الیکشن کمیشن چاہیے، آپ الیکشن کمیشن اس کی مرضی کا دے دیں. پھر یہ کہے گا کہ مجھے الیکشن میں اپنی مرضی کے نتائج چاہیے. پھر اگر الیکشن کے نتائج آپ کے 10 سیٹیں کم آئیں تو پھر آپ کہیں گے کہ مجھے یہ الیکشن نہیں منظور. یہ اس انتشار کو ابھی ہمیں ختم کرنا ہے، سب نے مل کے ختم کرنا ہے. یہ ایک سیاسی انتشار ہے جو پاکستان کو لے ڈوبے گا. ہم سب نے مقابلہ کرنا ہے. اگر ہم نے مقابلہ نہیں کیا، یہ عدالتوں کو چیلنج کرتا ہے، یہ عدالتوں کو ملائن کرتا ہے. سب سے بڑا جو خوفناک شر کا پہلو ہے، یاد رکھیے، جو کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان دانستہ طور پہ کر رہا ہے، وہ عوام کو اداروں کے سامنے لا رہا ہے. وہ پاکستانی فوج اور اس کو عوام کو لڑانا چاہتا ہے. اس سے بڑی سازش کوئی نہیں ہو سکتی. جو عمران خان سازش کا ذکر کرتا ہے، سب سے بڑی سازش یہ ہے کہ ایک سیاسی جماعت غیر قانونی فنڈنگ سے، بھارتیوں کی فنڈنگ سے، غیر ملکی کمپنیوں کی فنڈنگ سے، غیر ملکیوں کی فنڈنگ سے
یہ اقتدار میں آئی، یہ تھا اس کا ایجنڈا کہ انتشار پھیلائیں. ہم سب نے مل کے اس انتشار کا مقابلہ کرنا ہے. یہ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، میں آپ سب گواہ ہیں، میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں یہ فارن فنڈنگ کیس یہ قومی سلامتی کا کیس ہے، اس پہ توجہ نہیں دی گئی. یہ اداروں کی ذمہ داری تھی کہ غیر قانونی فنڈنگ والی جماعت پہ قانونی طور پہ اقدامات لیتے. آج بھی شاید تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے. میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اب مزید وقت کی تاخیر کے اب اس کیس پہ جلد از جلد فیصلہ آئے تاکہ عوام کے سامنے حقائق آئے. بہت بہت شکریہ.